بھائیو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ لیل و نہار، دن اور رات، ہفتے، مہینے اور سال اپنی روش کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ گھڑی کی سوئی اپنی اسی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے اور ہماری عمر کی گھڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وقت اس طرح گزر رہا ہے کہ جس طرح برف پگھل رہی ہے۔ کوئی برف فروش اپنی برف کو جلد بیچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وگرنہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے۔ بالکل ہماری زندگی کی بھی یہی کیفیت ہے، یہی حالت ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنی عمر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہر گزرتے لمحے، ہر گزرتے پل کے ساتھ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے۔ اور ایک مسلمان کو سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے وہ اپنے کل کی ہونی چاہیے۔ کل سے مراد ہمارا کوئی دنیا کے اندر فیوچر نہیں ہے، کل سے مراد ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہے، بلکہ کل سے مراد اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں جو آخرت کی فکر دلاتے ہیں وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کل سے مراد میرا اگلا سال ہے کہ اس سال میرا کاروبار جو ہے وہ جتنا ہے اگلے سال اس سے دگنا ہونا چاہیے۔ کل سے مراد یہ ہے کہ میرے 10 سالوں کے بعد میرے بینک بیلنس میں اتنے پیسے ہونے چاہیے، یا کل سے مراد یہ ہے کہ میں ایک اچھی سوسائٹی کے اندر اپنی ایک زمین خرید لوں۔ یہ کل سے مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے بڑی فکر اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں کہ ہر ایک نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے کچھ دن پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم 2023 میں ہیں اور آج یہ 2024 کہ جو ایک نئے سال کا آغاز ہو چکا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا عزم کیے ہیں اور کیا ہم انہی غلطیوں کو تو نہیں دہرا رہے کہ جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ تو اس لیے یہ گزرتے ہوئے لمحات، یہ دنوں رات کا آنا اور جانا، یہ ہماری عمر کا بڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ اے انسان تم اپنا محاسبہ کر لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور یہ محاسبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ جب انسان سے یہ کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے انسان آج اپنا نامہ اعمال تو خود پڑھ لے، آج تیرے خلاف کوئی مزید گواہ اور ثبوت اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو اس لیے چند ایک باتیں ہیں کہ جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ان میں سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ دیکھیے، غلطیوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیجر نہ ہو، جب تک خود احتسابی کا عمل نہ ہو۔ اگر ہر شخص یہ کہے کہ میں نے دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر یاد رکھیے ہر کوئی دوسرے کو ہی ٹھیک کر رہا ہوگا، معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی مثبت جو ہے وہ ہمیں تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے اسلام نے جس بات سے آغاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو درست کرے
جب ہر کوئی اپنے آپ کو درست کرے گا تو خود بخود معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اس لیے اسلام کا یہ اصول بڑی اہمیت کا حامل ہے، تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا، سیلف پیوریفیکیشن، اپنے نفس کو پاک کرنا ان چیزوں کے ساتھ، ان علائشوں کے ساتھ کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اپنے نفس کو ان کاموں سے آراستہ کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص اپنا تزکیہ نہیں کرتا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی شخص ہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیشگی کے لیے جنت تیار کی ہے، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اتنی پر آسائش اور نعمتوں سے بھرپور اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی تیار کی ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ سال گزار لیا، کیا میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے؟ میں نے کوئی فیوچر پلاننگ کی ہے کہ آئندہ کی زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے؟ یہ جتنی میری زندگی رہ گئی ہے اس کو میں نے کیسے بسر کرنا ہے؟ تو اس لیے یہ سب سے پہلا اصول، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان کو خود کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جو انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک سنہری اصول بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا۔ تو یہ جو گناہ ہے نا، یہ ہمارے نفس کو خراب کرتے ہیں، یہ ہمارے باطن کو آلودہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ سال گزر گیا تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ گزشتہ سال میرے اندر جو جو خامیاں تھیں کیا میں اس کو دور کر رہا ہوں؟ پہلے میرے اندر نمازوں کے حوالے سے کوتاہی تھی، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو کیا میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ اب میں آئندہ زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا؟ پہلے میں جھوٹ بول دیا کرتا تھا، اب میں نے کیا یہ عزم کیا ہے کہ میں اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا؟ میری زبان غیبت، چغلی، گالم گلوچ کے اندر مصروف رہتی، کیا اب میں یہ تہیہ کر رہا ہوں کہ آئندہ زندگی میں اپنی زبان کو ان علائشوں سے اور ان گناہوں سے محفوظ رکھوں گا؟ یہ ہے نا عزم۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہو گئی، جنت سے آ گئے، تو انہوں نے اس غلطی کے اوپر اصرار نہیں بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، اس غلطی کا ازالہ کیا ہے، اور معافی کے اندر اس گناہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ معافی کا مطلب جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں لیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ آئندہ دوبارہ کرنا ہے، مطلب پہلے کی معافی مانگ لی، اب پچھلا حساب کلیئر ہو گیا، اب آئندہ دوبارہ سے نیا حساب جو ہے وہ کرنا ہے۔ نہیں، یہ معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا تزکیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور یہ محاسبہ صرف جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ ہر دن ہے، ہر ہفتے ہے، ہر مہینے ہے، ہر سال ہے۔ اللہ اکبر۔ میمون بن مہران وہ کہا کرتے تھے
کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ ایسے کرنا چاہیے کہ جس طرح دو لوگ جو آپس میں بزنس پارٹنر ہوتے ہیں نا، وہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حساب کتاب کرتے ہیں، تو کس طرح ایک ایک چیز کو خریدا جاتا ہے. ہاں بھی تمہاری کتنی انویسٹمنٹ تھی؟ وہ کہتے ہیں جی میری اتنی انویسٹمنٹ تھی. اچھا بھی اتنا ہم نے کمایا ہے، اتنا تمہیں ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اور آپس میں بحث و تکرار ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو جواب دہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ بھی اسی انداز سے کرنا چاہیے کہ گویا کہ جس طرح انسان اپنے شریک، اپنے کاروبار میں شریک شخص سے محاسبہ کرتا ہے. اور دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ یہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس کی ہم قدر کریں، اس زندگی کی قدر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بڑی ہی سنہری بات اور بہت ہی جامع بات ہے. مختصر الفاظ میں آپ نے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ سمجھا دیا، بڑا اہم فلسفہ سمجھا دیا، بہت سے مسائل کو حل کر دیا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں. اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کے ایام کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی امیری کے ایام کو اپنی فقیری سے غنیمت سمجھو. اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو. اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. آج ہمارے پاس جو یہ نعمتیں ہیں، ہم بسا اوقات ان کی قدر ہی نہیں کرتے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت دی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتا. ہم میں سے یعنی اکثر افراد جو ہیں وہ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیماری سے اگر محفوظ رکھا ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور ذرا دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہسپتالوں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی صورتحال کیا ہے. کیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور پھر ہمارے ہاں تو جو صورتحال ہے محکمہ صحت کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس نعمت پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں نا، بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا انسان کو شعور ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس نعمت ہے. بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا انسان منتظر ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے. ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ تیسری قسم ان نعمتوں کی ہے کہ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں ہوتا. تو آج جس نعمت کا ہمیں احساس اور شعور اور صحیح معنوں میں تدارک نہیں ہے، وہ صحت کی نعمت ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. صرف انسان کو بخار ہی ہو جائے نا تو اس کی جان پر بن جاتی ہے بسا اوقات. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ 2 نعمتیں، وقت، یہ فارغ وقت، اور صحت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. تو اس نعمت کو ہم غنیمت سمجھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں. اور میں گاہے بگاہے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو لوگ سال گزرنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جو ہمیں فکر دلاتی ہے کہ یہ موقع مبارکباد دینے کا نہیں ہے، یہ موقع مبارکباد دینے کا نہیں ہے، یہ موقع بڑی فکر کا موقع ہے. اگر انسان کی زندگی میں 1 سال کم ہو رہا ہے، اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو رہا ہے نا، تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. کیوں فکر کی بات ہے؟ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 6419. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر، اللہ تعالی نے اس شخص کا عذر ختم کر دیا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے مہلت دی.
اس کی عمر میں اس کو مہلت دی حتی بلغ 60 سنہ، حتیٰ کہ اس کی عمر 60 سال ہو گئی۔ یعنی جو شخص اپنی زندگی کی 60 بہاریں دیکھ چکا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی ہے کہ اس کو زندگی اتنی مل گئی۔ ایک ہے نا، دیکھیں انسان کو حادثاتی طور پر جوانی میں ہی موت آ گئی یا بچپن میں، تو وہ انسان کا کوئی نہ کوئی عذر ہو سکتا ہے کہ چلے جی مجھے موقع نہیں ملا، حالانکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ساری چیزیں، انبیاء، رسول اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب تو ہر تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن وہ شخص کسی درجے میں کہہ سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر اپنی زندگی کی 60 بہاریں دیکھ چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا موقع دیا ہے، اب بھی اگر وہ دنیا کے اندر اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکا تو ایسا شخص بڑا ہی بدبخت ہے۔ تو غور کیجئے گا ہم کس تیزی کے ساتھ اپنے یہ جو فگر ہے 60 سال کا، ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حجت ہمارے اوپر پوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو کل کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا جواب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے، آپ نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور تم میں سے کسی شخص کو ایک کھجور کا پودا لگانے کا اگر موقع مل جائے تو وہ اس کو بھی غنیمت سمجھے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے وہ پودا لگا دے۔ غور کیجئے گا، یہ آپ نے سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ہمارے پاس تو تندرستی بھی ہے، وقت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، بھلا مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کو نہ ادا کروں؟ مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں نے یہ سال گزار دیا، اب میں عزم نہ کروں کہ اب میرے وہ رشتہ دار جو میرے سے ناراض تھے میں نے ان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو درست کرنا ہے؟ کیا میں یہ تہیہ نہیں کر سکتا؟ اور کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا ہو گیا فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی اور فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور بھائی میں نے اللہ کی رضا کے لیے، میرا مقصد آخرت ہے، میں نے ان چیزوں کو درست کرنا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہے، میں والدین کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کروں، میں بچوں اور اولاد کی صحیح تربیت کروں، میں خود کو صوم و صلاح کا پابند بناؤں، میرا کاروبار اگر اس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش ہے، میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے اپنے مال کو بیچتا ہوں، تو میں اس چیز سے توبہ کر لوں۔ یہ ہے پھر ہمارا اس سال کے آغاز میں یہ ہم عزم کریں کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، اور اگر نہیں تو پھر جیسے پہلے گزر رہی ہے ویسے یہ بھی گزر جائے گی۔ محترم بھائیوں، اگر تبدیلی ہمارے اندر سے نہیں آتی تو یاد رکھیے گا آپ کے حکمران، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی مذہبی پارٹی ہمارے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔